بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون کی آیات مبارکہ یعنی اس زیر آیات مبارکہ کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ صحیح یہ ہے کہ نبیوں اور بچوں سے سوال نہیں ہوں گے۔ پہلی سرخی یہی ہے میری تفسیر کرمانی، میں تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، اجل مطلب وہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ یہ تازی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے اور دوسرے دوستوں تک پہنچے تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، میرے دوسرے دوستوں کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو، تاکہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ مسائل جو ہیں آپ تک پہنچے۔ اور پھر میرے چینل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل میں نے جو ہے حدیث پاک، قرآن مجید اور فقہاء کرام کی باتوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں اب عرض کرتا ہوں کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام اور جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان سے قبر میں سوال اور ان کے جواب نہیں ہوتے، اور یہ تو میں نے عرض کر دیا، سرخی کرا دیا اپنی تفسیر کرمانی میں۔ اب میں ان کے ثبوت دیتا ہوں کہ ثبوت لازمی ہے۔ آپ سے پوچھے بھائی سوال جواب نہیں ہوتے قبروں میں تو کوئی ثبوت ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ثبوت عرض کرتا ہوں۔ حضرت جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نباس میں بھی ہے لکھا ہے اور یہ مسئلہ صحیح ہے۔ افتى شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی وقال نصفی فی بحر الکلام اطفال المؤمنین لیس لهم عذاب القبر ولا سوال منکر نکیر۔ یہ عربی عبارت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں کہ جب انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں یا بچے جو ہے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے سوال جواب جو منکر نکیر لیتے ہیں نہیں لیتے، اس عبارت جو میں نے پڑھی ہے عربی اس میں موجود ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، اور شیخ الاسلام ابن حجر نے بھی اس کے ساتھ فتویٰ دیا، اور حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الکلام میں فرمایا مومنوں کے بچوں پر عذاب قبر نہیں ہے اور نہ ان سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں۔ اور موطا میں جو حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکے کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے یہ دعا کی، اللہم قبر العذاب، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیو، محفوظ رکھیو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبر کی وحشت اور اداسی سے بچائیو، غرض بچوں سے قبر کا سوال نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکلف شریعت کے نہیں، اور نبیوں سے بھی سوال نہیں ہوگا، جیسے فقہ اکبر میں اجل مطلب بات موجود ہے، اور وہ عبارت میں نے فقہ اکبر کی اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 36 پہ لگائی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَفِي کفایت کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے، وَفِي کفایت الاسوال للانبیاء، اور کفایہ کتاب میں یہ ہے کہ نبیوں سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو ثبوت دے دیا فقہ اکبر کا۔ فقہ اکبر کون سی کتاب ہے، کس کی لکھی ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے، اس کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ میت سے سوال عربی زبان میں ہوگا۔ کوئی اجمی ہے، اجمی اس کو کہتے ہیں مطلب جو عربی کے علاوہ زبان سرائکی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو عربی جو ہے وہ تو عربستان کی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، حدیث بھی عربی کے علاوہ دوسری زبان بولنے والا کوئی بھی ہے اس کو اجمی کہتے ہیں، زبان کو بھی عربی کہتے ہیں، اور عربی کے علاوہ کوئی کسی قوم سے تعلق کسی ملک سے رکھتا ہو وہ بھی اجمی ہوتا ہے۔ یہ تو آپ مقصد سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ قبر میں کسی کوئی عربی ہو، عربی نہ جانتا ہو، اس کو فرشتے جو ہے منکر نکیر عربی میں سوال کریں گے، اور وہ میت جو ہے وہ اس کو عربی میں جواب دے گا، گو کہ وہ کسی اور زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ قبر میں اس کو عربی زبان آ جائے گی تو ہم کو بھی چاہیے کہ
عربی زبان سے تعلق رکھے اور پھر عربوں سے بھی تعلق رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عربی جو ہے عرب والوں سے جو عربی ہوتے ہیں ان سے اے عربیوں تعلق رکھو، پیار محبت کرو. بہرحال میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میت سے سوال جو ہے عربی میں ہوگا، سوال عربی زبان میں ہوگا اور میت کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی اور عربی میں میت کا جواب جو ہے وہ دے گا. یعنی میت جو ہے اس کا جواب منکر نکیر کو عربی میں دے گا. مرکات شریف میں یہ موجود ہے. وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَجْمِيًّا صَارَ عَرَبِيًّا. ہاں میت عرب کے سوائے کسی ملک کی زبان رکھتا ہو لیکن مرنے کے بعد اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے. وسأل ابن حجر عن ذلك فقال ظاہر الحدیث انه بعربی. یہ اپنا شرح جو ہے فی صدور میں موجود ہے. قذافی فی شرح فی صدور یعنی کتاب کا نام ہے جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی ہے شرح صدور. اس میں ہے جو میں نے عربی عبارت پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کر دیتا ہوں. ابن حجر اس مسئلہ میں سوال کی ہے، پوچھا تو آپ نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ زائد حدیث یہی ہے کہ قبر کا سوال و جواب عربی میں ہوگا. عربی زبان کے علاوہ اور زبان کو عجمی کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی عجمی کہتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں میں تصحیح کروانی صفحہ نمبر 136 پہ ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب میں عرض کروں گا کہ جن آواز سے قبر کے سوال آسان ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، کوئی سورت پڑھنے سے جو ہے منکر نکیر جو ہے سوال کرتے ہیں، پھر جو میت ہے جواب دیتا ہے وہ جواب آسانی سے دے سکتا ہے. وہ کون سی آواز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے ان کو ضرور یاد رکھنا ہے تاکہ مرنا تو ہے میں آپ بول رہا ہوں دوسرے سانس کا پتہ نہیں ہے، آپ کا بھی پتہ نہیں، لیکن مسائل یاد ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قبر میں سوالوں کی آسانی کر دے گا، ہم آسانی سے جواب دیں گے. آپ سنیے مولانا حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فی صدور میں وہ آباد بیان فرمائے ہیں جن کے سبب سے قبر کے سوال آسان ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستہ میں، یعنی کہ اللہ کے راستہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ رضا الہی میں، کہ اللہ کی راہ میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسی طرح جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا یعنی جہاد کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ منکر نکیر جو پوچھیں گے سوال ان کے سوالوں کے ہم جواب دیں گے. جو غازی ہوگا جہاد کرنے والا ہوگا وہ اس کو آسانی ہوگی، سوالوں کے جواب آسانی سے دے گا. کون سا نیک عمل ہے؟ جہاد، جو سب سے بڑی عبادت ہے. حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آخر نسائی میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے. عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی حضرت ایوب جو ہے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو شخص جنگ میں اپنے دشمن سے ملا اور اس نے لڑائی میں دلیری اور استقلال کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا یا غالب آ گیا یعنی غازی بن گیا، تو وہ قبر میں عذاب جو ہوتا ہے یا سوالوں کے جواب جو ہوتے ہیں آزمائش پیش کیا جائے گا. یعنی آزمائش جو ہم کو آئے گی تو اس قبر کے سوال آسان ہو جائیں گے یا بالکل نہیں ہوں گے. دو اس میں نے عزیزان محترم عرض کی ہے کہ یا سوالوں کے جواب خود منکر نکیر نہیں لیں گے، نہیں آئیں گے، یا آئیں گے تو پھر آزمائش آئے گی لیکن آسان سوالوں کے جواب عزیزان محترم آدمی دے سکتا ہے، مرد دے سکتا ہے، عورت دے سکتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ عزیزان محترم ہیں جہاد. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے قانون قرآن میں ہے کہ جہاد کرو، جہاد کرے گا عزیزان محترم شہید ہو جائے گا یا غازی ہوگا. تو ان کے خود میں جو ثبوت دی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے نکیر سوال و جواب نہیں کریں گے، نہیں آئیں گے، یا آئیں گے تو آسانی سے سوال ہوگے. اگر آزمائش سے گزرے گا آسانی سے سوال ہوگا. اب میں آپ کو جو قربانی تفسیر ہے میری اس کا اب میں آپ کو ایک اور سرخی پڑھ کے سناتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو مومن یا مومنہ اسحال یا استقاء کی مرض سے فوت ہوا اس سے قبر کا سوال آسان ہوگا. حدیث ثبوت دیتا ہوں. میں نے سوال تو کر دیا، سرخی بھی پڑھ کے سنا دی، اب ثبوت پیش کرتا ہوں کہ اخرج البہقی
बहकी ने अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता मरीदन व फी रिवायतिन निसाई मन क़तलहु मतनहु व फी फितनतिल क़ब्र। हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस जो है रवायत की है, किसमें है? बहकी शरीफ में है। तो अज़ीज़ मोहतरम वो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि जो शख्स मरीज होकर फौत हो जाए, मरीज होकर का मतलब ये है कि कई दिन वो बीमार रहा हो, और निसाई की रिवायत में ये भी है कि जो शख्स पेट की मर्ज से फौत हो, कब्र के इम्तिहान से अमल में आ जाता है, उसकी वजह ये फरमाते हैं कि मर्द असहाल के मरीज का अक्ल होश कायम रहता है, क्योंकि वो जो है जो वाद होता है फासिल का रजू नीचे की तरफ किए, और दिमाग जो चाहे जो जाए अकल है सलामत और अमन में रहता है। बस आदमी अपने अक्ल और होश से ईमान के साथ इस जहान से रुखसत होता है। साबित क्या हुआ? असहाल जिसको पेचस कहते हैं या इस्तस्का, दोनों बीमारियों से या मर्द से जो आदमी मतलब फौत होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सवालों की जो है जवाब जो है आसान फरमा देता है और उस पर रहम व करम करता है। अब मैं आपको अर्ज करता हूँ कि हर रात सूरत मुल्क पढ़ना कब्र के सवालों को आसान कर देता है। जो आदमी रात को सूरत तबारक नदी 29 पारे के शुरू में है रोजाना पढ़ेगा तो अज़ीज़ मोहतरम ये कब्र में हमको अज़ाब कब्र से बचाएगी। इसका सबूत मैं दे देता हूँ, क्योंकि सबूत लाजमी है। आजकल कहते हैं मौलवी साहब ने जो है मसला तो बता दिया, कोई सबूत नहीं बताया। कमा खराजा जुबैर बिन आसिम अन ज़रीन अन इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल मन क़रा सूरतुल मुल्क आसम मिन फितरतिल क़ब्र व मिन वाज़बुन अला क़ौलहु तआला इन्नी अमनतु बिरब्बिकुम फस्तमऊ सक़ल्लाहु अलैहि सवाल मुनकर व नकीर। जुबैर ने सनद के साथ इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरत मुल्क को पढ़ा वो कब्र की आज़माइश से अमल में रहेगा, और जो शख्स हमेशा ये आयत मुबारका पढ़े इन्नी अमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊ, अल्लाह ताला उस पर मुनकर नकीरों का सवाल आसान कर देता है। मतलब सूरत मुल्क के मुताबिक मैं और हदीस कर देता हूँ कि जब आदमी फौत हो जाता है उस पर गुनाहों के जो है फरिश्ते आते हैं अजाब वगैरह ये वो देने के लिए, तो सूरत मुल्क बचाती है, आगे आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में गिर गिरा कर दुआ करती है, या अल्लाह मुझे कुरान से निकाल दे, क्योंकि तूने मुझे कुरान में नाज़िल किया है, कुरान नूर है, रहमत है, बरकत है, नेमत है, या फिर मुझे निकाल दे, ये तो पढ़ने वाला था सुबह शाम या रात को पढ़ करता था, इसकी मैं निजात करती हूँ, या अल्लाह इसको बख्श दे। तो वो जो है आदमी जो होता है वो अजाब से बच जाता है, सूरत मुल्क जो है बचा लेती है। अगर मैं इस मौजूद पर बोलूँ तो अज़ीज़ मोहतरम काफी टाइम लग जाएगा, पर हाल मैं आपको ये याद करता हूँ कि जुमरात या जुम्मा को फौत होना कब्र की आसानी सवालों का बायस होगा। आप इस मसले को जो है खूब याद रखना है कि जो आदमी जुमरात या जुम्मा को फौत हो जाए तो अज़ीज़ मोहतरम कब्र के जो सवालों के जवाब होते हैं उसमें आसानी आ जाती है। तो इसका सबूत लाजिम है, मैं आपको सबूत दूंगा। बात कहते हैं जी जिस दिन भी कोई आदमी मर जाए, कोई ऐसी बात नहीं है कि सारे दिन ही अल्लाह ताला के हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने दिन भी रहमत के बनाए हैं, कोई रहमत के भी हैं, हफ्ता और जो है जोर अपना सितारा है, तो बहरहाल मरीख और जो है मंगल ये हफ्ता ये मतलब सख्त दिन है। मैं अर्ज करता हूँ हवाला इसका अखरज अहमद व तिरमिज़ी अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यबूतु यौम जुम्मति औ लैलतुल जुम्मा इल्ला वक़अल्लाहु फितरतुल क़ब्र। इसका तर्जुमा मैं आपको कर देता हूँ कि इमाम अहमद और तिरमिज़ी ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुसलमान जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात को फौत हो जाए उसको अल्लाह ताला कब्र की आज़माइश से जो है अमल में रखता है, अमन रखता है, उसको कोई अजाब नहीं होता। साबित क्या हुआ कि जो आदमी जुम्मा को जो है फौत हो जाए तो कब्र में उसको कब्र उसके लिए रहमत बन जाती है, बागो बहार बन जाता है, और जो सवालों के जवाब होते हैं आज़माइश होती है कब्र की उससे भी अमन रखता है, क्योंकि नफ्स
جو میں نے پڑھا ہے اس میں عزیزان محترم جو ہے عمل کا لفظ ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، اور فطرت القبر جو ہے فطرت القبر سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کا پڑھنا قبر کے سوالوں کے آسان ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو آدمی حافظ ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، ناظرہ بھی ہو، جو دیکھ کر پڑھتا ہے وہ بھی ہو، اور جو بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو قبر کے عذاب سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ دوسرے جو ہے اس صورت کا اپنی آیات مبارکہ کیف تکفرون زیر آیات میں اپنی تفسیرات کر رہا ہوں، تو قرآن مجید کا پڑھنا قبر کے سوالوں کے آسان ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ میں نے سرخی لگائی ہے اپنی تفسیر کروانے میں۔ تو انشاءاللہ پھر اس جو ہے پھر دوسری تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے ثبوت دوں گا۔ پھر میں آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری چینل کرمانک ٹی وی 1 اور کرمانک ٹی وی 3 کو جو ہے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ہے، تاکہ یہ عزیز محترم میرا بیان قرآن مجید کا تمام جو میں نے اخذ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دوسروں تک پہنچے۔ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ضرور کمنٹ اور لائک کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔